ہم کسی عام عورت کی تقسیم، ایک عام عورت کے جنازے کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے. آج ہم ایک خادم کی اہلیہ کی تدفین کے لیے وہاں جمع ہوئے ہیں. خادم کی اہلیہ ہونا جہاں ایک بہت بڑا اعزاز ہے، وہیں پر اس بات کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان بھی ہوا کرتا ہے. خادم کی اہلیہ ہونا آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. اس میں بڑے صبر، تحمل، بردباری، قربانی اور ثابت قدمی کی ضرورت ہوا کرتی ہے. اور خیر رزینہ نے خادم کی اہلیہ ہوتے ہوئے اس امتحان کو بڑی کامیابی سے پاس کیا ہے. وہ خدا کے خادم کے ساتھ ہر مشکل میں، ہر امتحان میں بڑی وفاداری کے ساتھ کھڑی رہی. انہوں نے خدمت کے بوجھ کو ان کے ساتھ بانٹا. اور سلیمان کیا خوب کہتا ہے کہ وفادار اہلیہ کس قدر قیمتی، نگینا، موتی ہوا کرتی ہے. سلیمان لکھتا ہے انسان کی کتاب کی 31ویں باب کی 10ویں آیت میں، وہ کہتا ہے کہ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، کیونکہ اس کی قدر مرجان، قیمتی سرخ موتی سے بھی زیادہ ہے. اور یہ جھوٹ ہے. بائبل مقدس کی پہلی کتاب میں ایک اور خادم ہے جس کی اہلیہ کے انتقال کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور وہ اہلیہ بڑی وفادار تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ہماری عزیز بہن روزینہ وفادار رہی. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پیدائش کے باب نمبر 23 میں لے کر جانا چاہتا ہوں، جو بڑا خوبصورت باب ہے، جو بائبل مقدس کا پہلا جنازہ کا تذکرہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بائبل مقدس کے پہلے انتقال کی بڑی تفصیل اس باب کے اندر ہمیں ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگرچہ پیدائش کے 23 سے پہلے کئی لوگوں نے موت کا مزہ چکھا، لیکن یہ باب بڑا اسپیشل ہے. اس باب میں پہلا باقاعدہ جنازہ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. ایسا نہیں کہ پہلے موت نہیں ہوئی تھی. پہلی موت ہمیں پیدائش کے 4 باب میں ملتی ہے، جہاں پر ایک بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے. آپ اس سٹوری سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں. دوسری جو موت ہے، جو قدرتی موت ہے، بائبل کی دوسری موت اور قدرتی موت وہ آدم کی ہے. پیدائش 5:5 میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ اور آدم کی کل عمر 930 برس کی ہوئی تب وہ مرا. اور اس کے بعد اموات کا ایک بڑا ناختم ہونے والا سلسلہ ہے جو ہمیں پیدائش کی کتاب میں دکھائی دیتا ہے. بے شمار لوگوں کی وفات کا تذکرہ پیدائش کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، لیکن پتہ کیا، کسی جنازے کی تفصیل نہیں دی گئی سوائے ایک شخص کے جس کی بیوی کا انتقال ہوا، اور وہ سارا ہے. تو میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پیدائش کے باب نمبر 23 میں لے کر جانا چاہتا ہوں، جسے میں ابراہیم کی اہلیہ کی تدفین کا باب کہتا ہوں. ایک وفادار خادم کی وفادار اہلیہ کا انتقال اور پھر اس کی تدفین کی بڑی تفصیل ہمیں اس باب کے اندر ملتی ہے. پیدائش اس کا باب نمبر 23 اور اس کی پہلی 2 آیات میں کیوں لکھا ہے اور سارا کی عمر 127 برس کی ہوئی. سارا کی زندگی کے اتنے ہی سال تھے اور سارا نے قریب 40 میں وفات پائی. یہ کنعان میں ہے اور حبرون بھی کہلاتا
मातम और नोहा करने को वहां गया। इस पहली बाइबल की जो तदफीन है उसकी तफसीर से हम क्या सीखते हैं आज के इस वक्त में, जब हम इस तदफीन, इस जनाजे के अंदर शरीक हैं कि किस तरह की तदफीन थी। सबसे पहले ये तदफीन बड़ी तकलीफ दे थी, ये तकलीफ की तदफीन थी। आयत नंबर 1 में हमें लिखा मिलता है कि सारा की जिंदगी के इतने ही साल थे जब उसने वफात पाई, और कितने साल दिए गए? 127 बरस। इस वफादार खातम की वफादार अहलिया ने 127 बरस की उम्र पाई। हमारी अजीज बहन रोजीना ने एक वफादार खातम की वफादार अहलिया होते हुए 55 साल की उम्र पाई। अब्राहम और सारा कितने बरस एक साथ रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई वाज़ेह जवाब हमें नहीं मिलता है कि उनकी शादी कब हुई और कितने बरस तक वो एक दूसरे के साथ रहे। एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक उलमा का मानना यह है कि दोनों की शादी तकरीबन 50 से 60 बरस चली। आधी सदी एक दूसरे के साथ वो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक रहे, और आखिरकार इस खालिद की जो बीवी है उसकी वफात हो जाती है। तसव्वुर कीजिए, आधी सदी। सना और बहन रज़ीना की शादी 1997 में हुई थी। मैं उसका हिस्सा था, तो मुझे सारी तफसील याद है। हम काफ़ी क्लोज रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं, कई बार लोग कहा करते हैं आपके भाई हैं, और यकीनी तौर पर मेरे भाई हैं। इन्होंने एक साथ 31 साल गुजारे हैं। 31 साल की इस तफसीली जिंदगी में, इस लंबी जिंदगी में दोनों एक दूसरे के साथ वफादार रहे। पैदाइश 23 की दूसरी आयत में तकलीफ का तस्करा है। बाइबल ये कहती है कि इब्राहिम सारा के लिए जब उसकी वफात हो गई तो नोहा और मातम करने के लिए करीते अरबा यानी हबरून में गया, जो कनान के अंदर मौजूद है। उसने बड़ी तकलीफ में मातम किया। बाइबल कहती है कि उसने नोहा किया। कई बार कुछ मसीही कहते हैं रोना बुरी बात है, जनाजे पर रोना, अजीजों की वफात पर रोना, ये मर्दानगी नहीं है। अब्राहम मर्द था, लेकिन वो मर्द ईमान था। मर्द ईमान होने के बावजूद हमें तस्करा मिलता है कि वो तकलीफ की हालत में जब उसकी वफादार अहलिया उससे अलग हो गई है, जुदा हो गई है, तो वो नोहा और मातम करता है। और बाइबल सिखाती है कि अजीजों की वफात पर रोना, अफसोस करना, गम करना बुरी बात नहीं है। ये कोई गुनाह नहीं है जिसकी कोई तलाफी नहीं है। हमें बाइबल में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं अब्राहम के बाद और भी ईमानदारों के ताल्लुक से, खासतौर पर जो मर्द थे वो अपने अजीजों की वफात पर रोए। याकूब को जब यूसुफ की झूठी मौत की खबर दी गई तो बाइबल ये कहती है पैदाइश के 37वें बाब की 34वीं आयत में कि वो बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। इस्राएल के लोगों ने जब मूसा की वफात हुई तो बाइबल ये कहती है कि वो 30 दिन तक रोते रहे। और इवन हमारे निजात रही दाखिल की लाजर की वफात पर बाइबल कहती है उनके आंसू बहने लगे, जिसे देखकर यहूदी जो थे वो कहने लगे कि देखो ये इसको कैसे
میرے خدا کے خادم کے ساتھ کئی سال گزرے ہیں، تقریباً 35 سال تک جو مجھے یاد پڑتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں۔ میں نے ان کو بہت کم روتے دیکھا ہے ان 35 سالوں میں، لیکن جب ہماری ملاقات ہوئی ہفتے کے دن میں شام میں، ہم بیٹھے تھے اور بات چیت کر رہے تھے، تو انہوں نے شیئر کیا کہ میں تقریباً 10-15 دن سے روتا رہا ہوں۔ ایون جب جنازہ لے کر آئے اور میں رک نہیں سکا، اور میں خود ان کے گلے رکھتا ہوں، کافی دیر ہو رہا ہے، میں بھی بہت کم روتا ہوں۔ بائبل کے مطابق رونا کمزوری نہیں ہے۔ بائبل کے مطابق جب عزیز رخصت ہوتے ہیں، محبت، گہری قربت، احترام میں رویا جا سکتا ہے، مگر بائبل یہ بھی نصیحت کرتی ہے کہ ہمیں اوروں کی مانند، غیر قوموں کی مانند جب ہم سے ہمارے عزیز رخصت ہو جاتے ہیں تو نا امیدی میں رونا نہیں ہے، نا امیدی میں غم نہیں کرنا ہے۔ سو مسیحی غم کے اندر اور غیر ایمانداروں کے غم کے اندر ایک چیز کا فرق ہے اور وہ امید ہے۔ ہمارے پاس زندہ امید ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارا خداوند زندہ ہے، اور جن کے خداوند منجی زندہ ہوا کرتے ہیں ان کی امید مردہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ جو پہلی تدفین تھی بائبل کی، یہ تکلیف دہ تدفین تھی۔ دوسری چیز جو اس پیسج میں ہمیں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے اور جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ تدفین تکلیف والی تھی، یہ تدفین تسکین والی تھی۔ ابراہیم کا رونا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ ناامیدی کا ماتم اور نوحہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایمان اور امید سے بھرپور تھا۔ اور عبرانیوں کے خط کا مصنف اس ایمان اور اس امید پر بات کرتے ہوئے ابراہیم اور سارہ ان دونوں وفادار لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے 11 باب کی 8ویں آیت میں کہ ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں دینے والا تھا۔ ابراہیم مرد ایمان ہے، وہ خدا کے وعدے پر ایمان رکھتا ہے، وہ خدا سے امید رکھتا ہے کہ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور پلیز یاد رکھیے گا، ابراہیم کو پتا تھا خدا کے وعدوں کی کبھی وفا نہیں ہوتی ہے۔ جب ہمارے عزیز ہم سے رخصت ہوتے ہیں تو یاد رکھیے بائبل یہ سکھاتی ہے کہ عزیزوں کی وفات ہو سکتی ہے لیکن خدا کے وعدوں کی کبھی وفات نہیں۔ اور اس بات نے کہ خدا اپنے وعدے اپنے وقت پر وفا کرتا ہے، ابراہیم کو تسکین بخشی، اس کو خوشی بخشی، اس کو تسلی بخشی۔ سارہ کے متعلق بھی ابراہیمیوں کا مصنف کہتا ہے، وہ لکھتا ہے 11ویں باب کی 11ویں آیت میں ایمان ہی سے سارہ نے بھی سنیاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ عبرانیوں کا جو باب ہے یہ ایمان کے سورماؤں، ایمان کے ہیرو اور ایمان کی جو ہیروئنز ہیں ان کا باب ہے۔ 15 سے 17 مرد ہیں جن کو ایمان کا سورما کہا گیا ہے، اور اس فہرست میں صرف 2 عورتوں کا نام ہے جن میں پہلی عورت جو ایمان کی سورما، ایمان کی ہیروئن دکھائی دیتی ہے وہ کون ہے؟ یہ کہتی ہے کہ
ابراہیم کا جو ایمان تھا وہ صرف کنعان پر نہیں تھا، زمینی کنعان پر نہیں تھا، اس کا جو دھیان تھا، اس کا جو ایمان تھا وہ آسمانی کنعان کی طرف تھا کہ خدا نہ صرف مجھے یہ کہ زمینی کنعان دے گا بلکہ وہ مجھے آسمانی کنعان دے گا، جس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ آسمانی کنعان جو پائیدار شہر ہے، جس کا معمار اور بنانے والا کوئی انسان نہیں ہے، خدا خود ہے۔ اسی سبب سے ابراہیم جب اپنی وفادار اہلیہ کی تدفین کرتا ہے تو وہ تسکین کی حالت میں ہے، وہ ایمان اور امید کی حالت میں ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ پیدائش کا یہ 23واں باب ہے، اس میں سارہ کی وفات کے تعلق سے صرف 2 آیتیں ہیں، پہلی 2 آیتیں، اور پورے باب میں تقریباً 20 آتے ہیں۔ باقی ساری جو آیتیں ہیں وہ کنعان میں قبرستان ڈھونڈتے ہوئے گزرتی ہے۔ ابراہیم کیا کرتا ہے؟ اپنی اہلیہ کے لیے کنعان کے اندر قبرستان ڈھونڈتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور بائبل یہ کہتی ہے کہ آخرکار جب اس کو افرون ہتی کا کھیت ملتا ہے تو اسے وہ بھاری قیمت دے کر، یعنی 400 مسکال چاندی دے کر اس کھیت کو اپنی بیوی کی تدفین کے لیے خرید لیتا ہے۔ اور اس کھیت کا تذکرہ ہمیں آیت نمبر 19 سے ملتا ہے کہ یہ مغفیلہ کا کھیت ہے جو ملک کنعان کے اندر ہے۔ پتہ کیوں ابراہیم کو کنعان میں اپنی بیوی کے لیے قبرستان ڈھونڈنے میں اتنا وقت اور اتنی انرجی لگانی پڑی؟ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ میری بیوی کی وفات کے بعد بھی خدا مجھے کنعان کا آرام ضرور دے گا۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، مسیحی موت جو ہے یہ فل اسٹاپ نہیں ہے، مسیحی موت جو ہے یہ قوما ہے۔ موت پر مسیحی زندگی کا اختتام نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ موت پر مسیحی زندگی کا، اصلی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور ابراہیم اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا۔ جب اس کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو اس کو پتا تھا یہ فل اسٹاپ نہیں ہے، یہ قوما ہے، ایک ابدی زندگی کی طرف، ہمیشہ کی زندگی کی طرف، اس پائیدار شہر کی طرف جس کا معمار اور بنانے والا کوئی انسان نہیں، خدا خود ہے۔ تو ابراہیم نے اپنی اہلیہ کی جو تدفین ہے سب سے پہلے تکلیف کے ساتھ کی، اور پھر اس نے اپنی اہلیہ کی جو تدفین ہے وہ تسکین کے ساتھ کی۔ تھوڑی دیر پہلے بھائی البرٹ نے یہاں پر آ کر جو باتیں شیئر کی، مجھے دلی طور پر مجھ سے بڑی خوشی ہوئی۔ عام طور پر جب ہمارے عزیزوں کا انتقال ہوتا ہے ایسی باتیں بڑی کم ہوتی ہیں کہ ہم اپنی بہن کی وفات پر خوش ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جب وہ کہہ رہے تھے مجھے دلی طور پر تسلی اور سکون ہوا، اور یہی چیز تو ہمیں یہاں پر ملتی ہے۔ ابراہیم اپنی اہلیہ کی تدفین کرتا ہے تکلیف کے ساتھ اور تسکین کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ عبرانیوں 11:13 میں لکھا ہے کہ یہ سب یعنی حافل، ہنوک، نوح، ابراہیم اور 5ویں نمبر پر سارہ لکھا ہے کہ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر کیا ہوئے؟ خوش ہوئے۔ جو ایماندار کی وفات ایک طرف تو جسمانی غم لیکن دوسری طرف روحانی خوشی کا باعث ہے۔ پتہ ہے ہم کیوں خوش ہیں؟ تکلیف میں ضرور ہے لیکن دوسری طرف ہم تسکین میں بھی ہیں کہ ہماری بہن کوئی نہیں ہے۔
کھڑا رہنے سے. ہماری بہن کوئی نہیں ہے, وہ سوئی ہے, وہ مردہ نہیں ہے, وہ زندہ ہے, اور وہ ویسے ہی زندہ ہے جیسے خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے. وہ اس وقت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے ازلی اور ابدی زندگی میں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. انہوں نے مسیح یسوع کے ان الفاظوں کو اپنایا جب یسوع مسیح نے کہا تھا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی وہ کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا. تو ہماری بہن روزینہ اس وقت زندہ ہے, ریئل زندہ ہے. جس روزینہ کو ہم تھوڑی دیر بعد دفن کرنے جا رہے ہیں, یہ اصلی روزینہ نہیں ہے. اصلی روزینہ آسمان پر خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے نیک کام کیے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مساعدہ کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان زندہ مسیح پر تھا. جو زندہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں, اور وہ ریئل ہے, وہ زندہ ہے. اور یہ بات آج اس وقت میں اگرچہ میں اور آپ تکلیف میں ہیں, ہمارے لیے تسکین کا سبب ہے. بائبل سکھاتی ہے یسوع مسیح کی قبر خالی ہے, اور جیسے یسوع مسیح کی قبر خالی ہے, ایک دن جب وہ واپس آئے گے روزینہ کی قبر بھی خالی ہے. اس کی قبر خالی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں. ایک دن آئے گا کہ ان کی بھی قبر خالی ہوگی, اور وہ مسیح کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. ہم سب رہیں گے جو اس پر تکیہ کرتے ہیں, جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. بہن روزینہ اس وقت یسوع مسیح کے پاس ہے. سوال یہ ہے آپ کہاں ہوں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم کہاں ہوں گے؟ کیا ہم یسوع مسیح کے پاس ہوں گے؟ کیا ہمارا ایمان ہے کہ اگر آج اس وقت میں ہم اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس ہوں گے؟ اگر نہیں, آج وقت ہے, آج موقع ہے. روزینہ نے تقریباً 26 سال پہلے 2000 سن کے آس پاس انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ کو دیا. انہوں نے اپنا دل یسوع مسیح کو دیا. کیا آپ آج اس وقت یسوع مسیح کو اپنا دل دیں گے؟ وہ آپ کے گناہوں کے لیے قربان ہوا, اس کے خون میں معافی ہے, وہ زندہ ہے اور وہ زندگی دینا چاہتا ہے. بائبل کہتی ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی ہے. جیسے کسی نے فرمایا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. آج وقت ہے, اس وقت میں آئیے ہم اپنا دل یسوع مسیح کو دیں. آئیے بہن روزینہ کی طرح یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں. اپنے سارے گناہ کو دیں. وہ ہمیں سارے قصور, سارے گناہوں سے معاف کرنے پر اور ہمیشہ زندگی پر دینے پر قادر ہے.